بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسپیکنگ اسکلز کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں. امید ہے جو گزشتہ لیکچر گزرے ہیں اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ مزید بھی آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کورس کو جو ہے بنانے میں تقریباً 2 سے 3 منتھ لگے ہیں مجھے. اس کے لیکچرز بنانا اور ریسرچ کرنا، پھر ان کو نوٹس کی صورت میں بنانا اور پھر آپ تک پہنچانا. اور جو بھی میں لیکچرز بناتی ہوں تو کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی جلدی بھی، تو آپ لوگوں تک تو بر وقت پہنچ رہا ہے. باقی اس میں جو ہے ٹائم اتنا اس لیے بھی لگا کہ کیونکہ میرا چھوٹا بیٹا بھی ہے تو وہ جو ہے وہ میرے بیچ میں آ جاتا ہے نا میرے کام کے. تو میں جو کچھ بھی لکھنے لگوں یا ریکارڈنگ کرنے لگوں تو وہ جب گھر پہ نہیں ہوتا نا میرا بیٹا حسن محی الدین، تو میں جو ہے تب ریکارڈنگ پہ کرنے لگتی ہوں، یا جب وہ سویا ہو تو جو ہے میں تب یہ سب میں کام جو ہے وہ کرتی ہوں. اس سے پہلے جو ہے وہ نعت ٹریننگ کا کورس بھی کروایا تھا. اگر کسی نے جو ہے وہ دیکھنی ہو، وہ لیکچرز لینے ہوں تو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. میرا فیس بک پیج جو فیس بک آئی ڈی ہے اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر چینل، اس پر پوری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. پاک صلاح کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، تو وہاں بھی آپ یہ سرچ کر سکتے ہیں. خیر چلیں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جب بھی ہم کچھ بولنے لگیں یا کچھ بھی ہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں تو اس کی سٹارٹنگ جو کرنی ہے وہ جوش سے نہیں کرنی. کہ جو ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں. جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایک شعر پڑھوں گی تو وہ آپ سنیں کہ خدا کا ذکر جیسے میں اس طرح بولوں کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ ہم سب کا پالنے والا ہے. تو اگر یہ میں اپنی جو ہے آواز کی جو سطح رکھوں گی تو پھر جو ہے جب تقریر کرتے کرتے پھر جو ہے وہ تھکن سی ہو جاتی ہے آواز میں. تو ہماری جو آواز کا لیول ہے وہ ایسا ہو کہ ہمیں تھکن بھی نہ ہو اور ہمارا گلا بھی جو ہے وہ سیٹ رہے. آہستہ آہستہ سے جو ہے ہم نے اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کرنا ہے. جہاں جوش دکھانا ہے، جس لائن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے سامعین ہیں ان کے دل میں گھر کر جائے تو وہاں جوش دکھائیں. اور جہاں لہجہ دھیما رکھنا ہے وہاں نرم لہجہ رکھیں. جب بھی آپ نے اسپیچ تیار کرنی ہے تو اچھے مصنفین جو ہیں ان کی جو بکس ہیں اس میں سے آپ نے تقریر یا اسپیچ جو ہے آپ نے تیار کرنی ہے. اس سے آپ کی جو اسپیچ اچھی رہے گی. اور جب اسپیچ کرتے وقت آپ نے شعر پڑھنا ہے تو بس 2 مرتبہ پڑھیں، بار بار ایک ہی شعر جو ہے وہ دہرائیں نہیں. اور جو ہے تقریر کو اچانک بھی نہیں ختم کرنا، ایک ردم کے ساتھ ختم کریں، آرام آرام سے ختم کریں. کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے فنکشن کا آغاز کرنا ہو تو اس طرح سے کریں کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ ابتدا ہے اس بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان ہے، رحیم ہے اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر جو ہے اس کے بعد آپ نے شعر بولنا ہے کہ میں کچھ اس طرح سے محفل کا آغاز کیا کرتا ہوں کہ میں کچھ اس طرح سے محفل کا آغاز کیا کرتا ہوں، میرے مولا باوضو ہو کر تیرا نام لیا کرتا ہوں. پھر جو ہے تلاوت قرآن پاک کے لیے
دعوت دیں، پھر جب نعت کے لیے دعوت دیں تب بھی شعر پڑھیں کہ نبی کی ذات پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں خود کان لگا کر یارو، جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ جب نعت پڑھ لی جائے تب بھی شعر پڑھیں جو کمپیئرنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تقریر کرتے وقت یا اسپیچ کرتے وقت جو ہم ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارا کنٹینٹ ہوتا ہے، جب ہم بول رہے ہوتے ہیں، جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا 7% ہوتا ہے۔ باقی کی جو ہماری باڈی لینگویج، ہمارا جو آواز کی ادائیگی کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں، تو ہماری جو باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور وہ ہمارا بہت شاندار ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ کہیں اسپیچ کے لیے جائیں اور آپ کا نام پکارا جائے تو آپ نے ڈائس پر جاتے وقت نہ بہت آہستہ آہستہ جانا ہے، نہ ہی بھاگ کے جانا ہے تیز تیز سے، بلکہ آپ نے درمیانہ رفتار سے چلنا ہے۔ آپ کے کندھے لٹکے ہوئے نہ ہوں بلکہ اوپر ہوں، آپ ایکٹیو ایک نارمل انسان کی طرح جائیں۔ جب بھی آپ ڈائس کی طرف پہنچیں تو آپ کے پاؤں نہ بالکل ملے ہوئے ہوں نہ بالکل کھلے ہوئے ہوں، بلکہ درمیانہ فاصلہ ہو آپ کے پاؤں کے درمیان۔ جب بھی ڈائس پر آپ جائیں تو ہاتھ رکھ کے ٹیک نہیں لگانی، نہ ہی ڈائس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے جھک جانا ہے، یا پھر ایک کونی ڈائس پر رکھ کر کہ سارا وزن ہی ڈائس پر ڈال دیا اور ڈائس ہی نیچے آ گئی، تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ آپ نے ڈائس سے تھوڑا سا فاصلے سے کھڑے ہونا ہے۔ آپ کے ہاتھ نہ پیچھے بندھے ہوئے ہوں، نہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہوں، نہ آگے بندھے ہوئے ہوں، بلکہ آپ جو اسپیچ کر رہے ہیں، جو آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو جو اس میں ورڈنگ آ رہی ہے، جو بھی آپ نے سمجھانا ہے، کرنا ہے، تو آپ کے ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے وہ اسی کے اکارڈنگ ہو۔ آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں کا استعمال جو ہے وہ بھرپور کرنا ہے۔ اس طرح بھی نہیں کرنا کہ آپ اتنا استعمال کریں کہ آپ جو ہے وہ مائک ہی گرا دیں۔ ایسے بھی آپ نے کئی اسپیکر دیکھے ہوں گے کہ جو اتنا ان کو جوش آتا ہے کہ وہ سارے مائک ہی گرا دیتے ہیں، ڈائس ہی توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا، پرسکون رہنا ہے اور ایک اچھے انداز میں ایک اچھے اسپیکر کی طرح آپ نے جو ہے ڈیلیور کرنا ہے۔ جب کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو وہ وائٹ بورڈ کا بھرپور استعمال کرتا ہے، جس سے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ میتھ ہو، فزکس ہو، کیمسٹری، بائیولوجی، جو بھی ہو، جو بھی سمجھانا ہو، یا نومیریکل ہو، ڈائیگرام کی صورت میں سمجھایا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ذہین ہوتے ہیں ان کو ایک ہی دفعہ میں سمجھ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی ایسا ہی اسپیکر بننا ہے، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، بزنس فیلڈ میں ہوں یا ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں، کسی بھی فیلڈ میں۔ اور سب سے اہم آئی کانٹیکٹ، آپ نے جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ لازمی کرنا ہے جب بھی آپ اسپیچ کریں، کیونکہ آپ کی آنکھیں لوگوں پر ہوں تو اس سے جو ہے وہ آپ کی اسپیچ جو ہے وہ انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے۔ آپ کی جو نظریں ہیں وہ سامنے بیٹھے سامعین پر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ڈائس پر ٹکی رہ جائیں یا کتاب پر ٹکی رہ جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ آپ نے سارا سبق پڑھ دیا، ساری اسپیچ آپ نے پڑھ دی، ان کو پڑھ کے سنا دی،
اور آپ نیچے ہی دیکھتے رہ گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کب آگے سے سامعین اٹھ کے چلے بھی گئے۔ تو ایسے نہیں کرنا، آپ نے جو ہے ہر سامعین پر نظر ڈالنی ہے، ان کو ایسے لگے کہ آپ بس ان کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فرسٹ رو، سیکنڈ رو، تھرڈ رو، اس طرح سب کو آپ نے سب پر نظر ڈالنی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ کوئی ایک جان پہچان کا بیٹھا ہوا ہے، آنٹی بیٹھی ہوئی ہیں، برابر والی پڑوسن بیٹھی ہوئی ہے، یا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے ہمارا، امی بیٹھی ہوئی ہیں، جو بھی، تو ان کو ہی بس دیکھتے جا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں ڈر بھی نہیں لگ رہا، ان کو دیکھ دیکھ کے ساری اسپیچ سنا دی۔ تو یہ تو ہم گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، ہر ایک پر نظر آپ نے ڈالنی ہے، کسی ایک پر نظر نہیں رکھنی کہ سارا ماجرا ہی اس کو سنا دیے۔ وہ تو آپ اس کو اکیلے میں بھی بٹھا کے کر سکتے نہیں، آپ نے جو ہے وہ ایک اچھے مقرر کی طرح، اچھے اسپیکر کی طرح آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے، اور سامنے بیٹھے سارے سامعین کو ایسا ہی لگے کہ آپ اس سے ہی بات کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ جو ہے وہ اسپیچ بھول جائیں گے۔ تو آپ نے پھر تیاری کر کے جانا ہے، اس کو اتنا پڑھیں، ضروری نہیں ہے اسٹارٹنگ میں آپ 2-3 گھنٹے کی اسپیچ بنا کر جائیں، 10 منٹ، 5 منٹ، 8 منٹ، اسٹارٹ اپنا اتنا ہی لیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر آپ جو ہے وہ ٹائم بڑھاتے جائیں، اور اس کو اتنا پڑھیں کہ ایک نظر آپ کی نوٹس پر ہو اور ایک نظر آپ کی سامنے بیٹھے لوگوں پر ہو۔ تو ان چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ بہت خیال رکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کورس کو دل و جان سے کرنا ہے، کیونکہ اس کورس کو بنانے میں نے بہت محنت کی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں نے بھی اس میں اپنا 100% دینا ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی اس کورس میں شامل ہیں، جنہوں نے بھی رجسٹریشن کروائی ہے، تو ہر فرد جتنے بھی ہیں وہ ایک یہاں سے اسپیکر بن کے نکلیں، اور آپ نے جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر پریکٹس لازمی کرنی ہے، کیونکہ پریکٹس کے بغیر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں بن سکتا۔ ایک گرافک ڈیزائنر بھی بغیر پریکٹس کے گرافک ڈیزائنر نہیں بنتا، ایک ڈاکٹر بھی بغیر پریکٹس کے ڈاکٹر نہیں بنتا۔ اسی طرح کوئی ٹیچر اپنے سبجیکٹ میں جب ماہر ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو پڑھا کر، اس کی پریکٹس کر کے، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، میتھس ہو، تو اس میں جتنے بھی آپ نے ماہر دیکھے ہوں گے تو وہ پیچھے ان کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہوگا، انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہوگی، اس پر پڑھا ہوگا، پریکٹس کی ہوگی، تب جا کر وہ ایک کامیاب ٹیچر بنے ہیں۔ یا کوئی اسپیکر ہے تو وہ بھی جو کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بھی بغیر پریکٹس کے اتنا اچھا نہیں بول سکتے۔ تو آپ نے بھی جو ہے آج سے اسٹارٹ ہو جانا ہے بولنا، اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس جنہوں نے بھی رجسٹریشن کروائی ہے وہ 5 منٹ کی مجھے ویڈیو یا آڈیو جو بھی ہو وہ بھیجیں، کچھ بھی بولیں، ایک جو ہے وہ شعر ہی بول لیں، آپ نے ڈیلی بیسس پر بولنا لازمی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو لیکچر ہے پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک بھی آپ نے لازمی دینا ہے، لنک انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا۔ وما علینا الا